تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو ہے مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو، اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو، اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر آیت میں یہ احکام بیان کیے ہیں۔ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کا کرایہ پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرایہ کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔
ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے، نابینا وغیرہ، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جیسے لکھنے کا کہا جائے اس لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ لین دین کا معاملہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ گواہ دو مرد یا ایک عورت اور دو عورتیں ہونی چاہیے۔ گواہ بناتے ہوئے چاہے شادی کے گواہ ہوں، دیگر کسی معاملے کے گواہ ہوں، اس میں ایک اور غلطی کر جاتے ہیں کہ جو بھی وہاں موجود ہے بس اسی کو گواہ بنا لیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کل اگر کوئی معاملہ آیا، عدالت میں پیش ہونا پڑا، کہیں ان گواہوں کی ضرورت پڑی تو کیا یہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بس کسی کو بھی بس کا ذرا چلتے وہ گواہ بنا لیتے، یار ایک منٹ آنا، ذرا معاہدہ لکھ رہے ہیں تو ذرا کسی بھی کوئی چائے دینے والا آیا اسی کو پکڑ لیا، او یار گواہ چاہیے تھا ہمیں اس کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، تم ہی آ کے سائن کر دو، انگوٹھا لگا دو، ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے۔ کل جب ضرورت پڑے گی وہ تو بندہ ملے گا ہی نہیں، کہاں کا تھا کدھر کا تھا، وہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے، سوچ سمجھ کے گواہ بنانے چاہیے۔ گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی، سودا لیا، اسی ٹائم لین دین ہے، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دیتے ہیں، چیز خرید دیتے ہیں، وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا یہ مناسب ہے۔ یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اس کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ آیت میں لفظ ہے یدار، عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت کے لیے مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو اور اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں گڑبڑ کریں۔ آیت کے اس حصے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم مستحب ہے۔ یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا، اس کی مناسبت سے گواہی کے چند ضروری احکام سن لیں۔ گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، خواہ وہ 4 عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملہ جن میں مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچہ جننا، عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہے۔ حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہے، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی قبول ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا ہے، یہ نہ کہ فلاں نے چوری کیا ہے، یہ کہ اس نے یہ مال لیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ،
وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے، تو مقروض خواہ قرض خواہ کے قبضے میں کچھ چیز رہن رکھوا سکتا ہے۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے، اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے۔ حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا، اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے تھے۔ جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضے کے رہن نہیں ہو سکتا۔ رہن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بحر شریعت جلد 3 حصہ 17 سے رہن کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ بہت سے لوگ رہن رکھتے ہیں، زمینی رہن رکھتے ہیں، لیکن رہن کے مسائل نہیں سیکھتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس میں پھر غلطیاں کر جاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل ہے، اس میں عقائد عبادات کے ساتھ معاملات تک کا بھی بیان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد نہایت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہمارے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جتنا غور کریں اتنا ہی واضح ہوگا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح میں اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنا اور حساب کتاب کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کوئی حسن نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے تو مستحق اجر ہے، جبکہ سود وغیرہ کا حساب کتاب رکھنے سے اعتراض کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ گواہی سے متعلق چند احکام اوپر بیان ہوئے ہیں، یہاں صراحت سے بیان فرمایا کہ گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی کو چھپانا حرام اور دل کے گناہ گار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کو ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم و ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ حضرت علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں
بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں۔ یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا، ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر وہ معاف نہیں تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو اسے ہم کہتے ہیں اس پر بھی پکڑ نہیں ہے، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اب اس کی پکڑ۔ یاد ہے کہ کفر کا عزم کرنا یہ کفر ہے، کفر کا ارادہ کر لینا دل میں ہی کہ کافر ہو جاؤں گا، وہ اس ٹائم ہو گیا، کچھ کرنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ لہٰذا اگر کسی نے 100 سال بعد بھی کفر کرنے کا ارادہ کیا کہ میں اتنے سال بعد کافر ہو جاؤں گا، تو وہ اسی ٹائم کافر ہو گیا، ارادہ کرتے ہی کافر ہو گیا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکیں، مجبوراً وہ نہ کر سکے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ انتظار میں ہے کہ مجھے موقع ملے میں گناہ کروں، اس پہ مواخذہ ہوگا۔ بلکہ مکے میں حدود حرم میں تو وہاں تو ہے ہی ہے، وہاں تو سوچیں گے گناہ کا نہ کہ میں یہ کروں گا، دل میں ہی سوچیں گے گناہ کے بارے میں کچھ بھی، اب اس پہ بھی پکڑ ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت اور پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ کمائی کرنا، کوئی کاروبار کرنا، اس کا کام ہی یہی ہے، 24 گھنٹے وسوسے ڈالنا۔ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول ہو، تم مصروف ہو۔ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے شیطان کی طرف سے، کیا مصروف ہوتے ہیں، روزگار میں کوئی لگا ہے، کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے، شیطان سے توجہ ہٹ گئی۔ شیطان کی توجہ 24 گھنٹے میں کبھی نہیں ہٹتی۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو، مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا۔ کوئی موقع ہاتھ سے شیطان نہیں جانے دیتا، ذرا سے ہماری توجہ ہٹی اس نے اپنا وار کر دینا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن ہے، مخالف ہے، اور تمہارا نفس جو ہے شیطان کا مددگار ہے، یعنی ہمارے اندر کا ہی بندہ شیطان سے ملا ہوا ہے، اور اندر کا بندہ مل جائے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو ہمارا نفس ہی شیطان سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا، انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ سرور دین لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ کل آمنا، سب ایمان لائے۔ اصول و ضروریات ایمان کی 4 مرتبے ہیں: اللہ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں،
اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام اور پیغام کے واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی، وہ بے شک و شبہ سب حق ہیں، سچ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور قرآن کریم تغیر، تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے۔ رسول پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا۔ تمام رسول اور نبی اللہ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ نیز ہم اللہ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔